وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے، میری اور آپ کی چھوٹی بڑی تمام عبادتوں کا تنہا اور اکیلا مستحق ہے۔ صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا معلم بنایا، رحمت للعالمین بنایا، اور بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ محترم حاضرین جمعہ، الحمدللہ ابھی ہم لوگ پچھلے ایک دن پہلے عید الاضحیٰ کی عظیم مناسبت اور مسلمانوں کی عید منا چکے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی دو عیدوں میں سے ایک عظیم عید ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اس عید کے موقع پر مسلمانان عالم جس عظیم عبادت کو انجام دیتے ہیں، وہ عبادت قربانی کی عبادت ہے، جس میں ایک مسلمان اللہ کے لیے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں اور ہم جو قربانیاں کرتے ہیں، یہ قربانیاں محض جانوروں کا خون بہانا یا جانوروں کا گوشت کھانا یا اس گوشت کو تقسیم کرنا، یہ اس کا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ قربانی کی عبادت مشروع کی گئی ہے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے،
اور ایک بہت بڑے ہدف کے لیے، اور یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف۔ قرآن مجید کی سورہ حج کی جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قربانی کے اسی مقصد کی طرف اشارہ کیا ہے، اور قربانی کے اسی عظیم فائدے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا گوشت اور تمہارے جانوروں کا خون ہرگز ہرگز پہنچنے والا نہیں ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے، وہ تمہارے دلوں کا ڈر ہے۔ قربانی کی عبادت کی مشروعیت کا اصل مقصد یہ تقوی ہے، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو صرف قربانی ہی نہیں بلکہ شریعت مطہرہ کے اندر چھوٹی بڑی جتنی عبادتیں مشروع کی گئی ہیں، ان ساری عبادتوں کا واحد مقصد یہی حصول تقوی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ کے اندر جب سب سے پہلے اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے اور سب سے پہلا حکم اپنے بندوں کو جو دیتا ہے وہ اسی عبادت کا حکم دیتا ہے، اور فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا کے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ شریعت کی تمام عبادتیں ہمارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کرنا چاہتی ہیں، اور ہماری عبادتیں اسی وقت فائدہ مند ہمارے لیے ثابت ہوں گی جب ہم ان عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائیو، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ایک مظہر ہے۔ جانور جو بندہ ذبح کر رہا ہے وہ بندہ دراصل اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ثبوت پیش کر رہا ہے، اور وہ گویا اپنے حال سے اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی محبت میرے دل کے اندر سب سے زیادہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی جو محبت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا جذبہ ایک انسان کے اندر پایا جاتا ہے، یہی چیز انسان کو عبادت پر ابھارتی ہے، یہی چیز انسان کو عمل پر ابھارتی ہے، اور یہی جذبہ انسان کو اطاعت و فرمانبرداری کے اوپر ابھارتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی روایت کے اندر فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ 3 باتیں اور 3 خصلتیں آ جاتی ہیں تو ایسا آدمی ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی صفت اور سب سے پہلی خصلت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ ایک بندے کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ اور دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے اعلیٰ ہو۔ جب یہ جذبہ اور یہ کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور اپنے ہر عمل سے پہلے، اپنے ہر قول سے پہلے اور اپنے ہر فعل سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو چاہتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا طلبگار ہوتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے اپنا ہر عمل کرتا ہے۔ محترم حضرات، قربانی ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر مناتے ہیں۔ قربانی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کو یاد دلاتی ہے، اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کس طریقے سے اطاعت و فرمانبرداری کا ثبوت دیا تھا، اسی جذبہ اطاعت و فرمانبرداری کو ہمارے ذہنوں میں تازہ کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم سرسری جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جذبہ ایثار و قربانی سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرامین کے آگے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھا تھا، اور یہ جذبہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کی ایسی تربیت فرمائی، اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی ایسی تربیت فرمائی کہ جب اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا موقع ہوا، اور جب اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی بات کہی گئی تو یہ دونوں کبھی پیچھے نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو ان دونوں نے تیار رکھا۔ حضرت ہاجر علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نومولود تھے، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان دونوں سے، ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام سے، یہ عظیم قربانی کا مطالبہ کیا کہ وہ سب آبادیوں کو چھوڑ کر ایک ایسی بے آباد وادی میں، جہاں پر کسی جاندار کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جہاں کوئی درخت نہیں تھا، جہاں کوئی گھاس وغیرہ کچھ نہیں تھا، ایسی وادی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑنے کا حکم دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل اور ہاجر علیہ السلام بھی اس کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب دکھایا جاتا ہے، تو اس خواب کو دیکھنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اس تجویز کو رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو رکھتے ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے ابو جان، آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اس حکم کو آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت تھی اپنے گھر والوں کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کی ایسی ذہن سازی کی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کیا کرتے تھے۔ اور یہی ایک مومن کی شان اور پہچان ہونی چاہیے، اور یہی ایک مومن کی صفت اور علامت ہونی چاہیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، جب رسول کا حکم آ جائے، جب اللہ کا آرڈر آ جائے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آ جائے، تو ایک مسلمان بغیر کسی اعتراض کے اور بغیر کسی سوال کے اس حکم کو عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے،
جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم انسان کے پاس آ جاتا ہے تو کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے اپنے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا ہے، اس کے اپنے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو عمل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے اور یہ مومن کا کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کے اندر اور اپنے ہر کام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو مقدم رکھتا ہے، اور یہی قربانی کی عبادت ہمیں سکھاتی ہے۔ قربانی کی عبادت جو تقوی ہمیں سکھانا چاہتی ہے، اور قربانی کی عبادت تقوی کا جو درس ہمارے دل میں پیدا کرنا چاہتی ہے، وہ تقوی یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مکمل تابعداری کریں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی مکمل بجا آوری کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم سے ہم سرے منہ انحراف نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اسی تقوی کو ہم جہاد بن نفس سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ جہاد بن نفس بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں، ایک مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین کو تعمیل کرنے میں اپنے نفس سے لڑے، اپنے خواہشات سے لڑے، اپنے جذبات سے لڑے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار رہے۔ یہی جہاد بن نفس ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ حقیقی مجاہد وہی ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے سلسلے میں اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس سے لڑتا ہے، اور اپنے نفس سے لڑ کر، اپنے نفس کو دبا کر، اپنے نفس کو کچل کر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا ثبوت دیتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا مجاہد ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنے نفس سے لڑنے میں کامیاب ہوتا ہے، جب انسان جہاد بن نفس میں کامیاب ہوتا ہے، تو پھر اپنے باہر کے دشمن سے بھی لڑ سکتا ہے، پھر وہ اپنے باہر کے دشمن کو بھی زیر کر سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس سے لڑنے میں ناکام ہو جائے، اپنے نفس کو زیر نہ کر سکے، تو پھر ایسا انسان باہر کے دشمن کو بھی زیر نہیں کر پائے گا، ایسا انسان باہر کے دشمن کے اوپر بھی جیت حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو یہ جہاد بن نفس ہی ہے جو قربانی ہمیں سکھانا چاہتی ہے، اور اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جہاد بن نفس کے سلسلے میں فرمایا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خاطر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی خاطر اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس سے لڑتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کے آگے دین کی راہیں کھولتا ہے، ایسے انسان کے سامنے عمل کی راہیں کھولتا ہے، اور ایسے انسان کے لیے اللہ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے راستے میں لڑتے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو دین پر عمل کرنے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے انسان کو اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، اور اپنے نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے انسان کو اپنے نفس کو مائل کرنا پڑتا ہے، اور اپنے نفس کو اس کی تربیت دینا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان اپنے نفس سے اگر لڑنا چاہتا ہے اور اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تابعدار بنانا چاہتا ہے، تو اس کے 4 درجے ہیں۔ انسان جہاد بن نفس کے مسئلے کے اندر 4 درجوں سے اپنے نفس کا جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اس کو جہاد بن نفس کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کی شریعت کو سیکھنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے اپنے نفس کو تیار کرے، علم کے لیے اپنے نفس کو تیار کرے، شریعت مطہرہ کی تعلیم کے لیے اور شریعت مطہرہ کا علم اپنے اندر حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو انسان سب سے پہلے تیار کرے۔ اس لیے کہ کوئی بھی انسان شریعت کا علم حاصل کیے بغیر
دین کا علم حاصل کیے بغیر دین پر صحیح معنوں میں عمل نہیں کر سکتا۔ دین کی صحیح تعلیمات اپنے اندر انسان بسائے بغیر دین کی صحیح طور پر تابع داری بھی نہیں کر سکتا، اور دین کے احکام کو صحیح طور پر انسان عمل بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین سیکھنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کو سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اے نبی آپ اس حقیقت کا علم حاصل کیجئے، اس حقیقت کو جانیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو نبی کے ذریعے سے ساری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ شریعت کا علم حاصل کریں، اور یہ شریعت کا علم حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ کا علم حاصل کرنا کوئی آسان کام، کوئی آسان کھیل نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسانی نفس علم کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، انسانی نفس دروس کی طرف، خطبات کی طرف، مواعظ کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، مگر انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو زیر کرے اور اپنے نفس کو دینی خطبات کا، دینی دروس کا اور دینی بیانات کا عادی بنائے، اور علم شرعی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے اور دین سیکھنے کی کوشش کرے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے جہاد بن نفس کا، عمل کا۔ جب انسان اللہ کے دین کو سیکھتا ہے، اللہ کی شریعت کو سیکھتا ہے اور دین کا علم حاصل کرتا ہے، تو ایسے مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ جو سیکھا ہے اس نے اس پر عمل کرے، جن چیزوں کو اس نے معلوم کیا ہے ان چیزوں سے خود فائدہ اٹھائے، اور جو علم کی روشنی اس کے اندر آئی ہے اس روشنی سے سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو منور کرے، سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر اس روشنی کو پھیلائے اور اس روشنی کو عام کرے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر مختلف آیتوں میں، قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عمل پر ابھارا ہے، عمل کی ترغیب دلائی گئی ہے، عمل کے دنیاوی اور اخروی فوائد بتائے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ صرف انسان کے لیے ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ اخروی نجات کے لیے انسان کو ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ تو انسان اپنے نفس کو عمل کا عادی بنائے، اپنے نفس کو انسان عمل کی عادت ڈالے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے انسان لذت محسوس کرے، مزہ محسوس کرے۔ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کو پریشانی ہوتی ہے جب عمل کرنا ہوتا ہے، مگر انسان اپنے نفس کو اس طریقے سے اللہ کی دین پر عمل کرنے کا عادی بنائے کہ اس کو اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے ایک قسم کا مزہ حاصل ہو۔ انسان کو فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے پریشانی ہوتی ہے، تاریک راتوں کے اندر اللہ کے ان گھروں کی طرف چل کے آنے میں انسان کو مشکل محسوس ہوتی ہے، مگر انسان اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ذریعے سے خوشخبری سنائے کہ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو لوگ مسجدوں کو تاریکیوں کے اندر چل کر کے جاتے ہیں، تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف اپنے قدم آگے بڑھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنائیے۔ ایک انسان تجارت کرتا ہے، ایک انسان بزنس کرتا ہے، اس بزنس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، اس بزنس کے اندر انسان کے ایمان اور انسان کے تقوی کا امتحان ہوتا ہے، حرام کمائی کے بے شمار راستے کھلے رہتے ہیں، حرام خوری کے بہت سارے راستے انسان کے سامنے کھلے ہوتے ہیں، سود کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، دھوکہ دہی کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور دوسروں کو دھوکہ دینے کے بہت سارے راستے کھلے رہتے ہیں، مگر انسان اپنے نفس کو مجبور کرے اور اپنے نفس کو عادی بنائے اس کا کہ وہ حلال اور جائز طریقوں سے روزی کمائے اور حرام طریقوں سے روزی نہ کمائے، اور حرام طریقوں کو، حرام راستوں کو اپنے اوپر بند کر لے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تاجر کی بڑی فضیلت بیان کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر تجارت کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے تجارت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو تاجر سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو ایسا آدمی قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان عمل کرنے کے لیے اپنے نفس سے مجاہدہ کرے، اور عمل کے راستے میں اپنے نفس سے مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو عمل کا عادی بنائے۔ اسی طریقے سے جہاد بن نفس کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ تعلیمات،
دین کی سیکھتا ہے اور دین کی جو معلومات اس کو حاصل ہوتی ہیں اور جس پر وہ عمل کرتا ہے حتی المقدور، ایسی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے، ایسی تعلیمات کو، اس دین کو دوسروں تک پہنچائے اور اس دین کی روشنی کو دوسروں کی طرف عام کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور حق کی آپس میں ایک دوسرے کو وصیت اور تاکید کرتے ہیں، ایسے لوگ خسارے سے محفوظ ہیں۔ تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین سیکھتا ہے اس دین پر خود عمل کرے اور دوسروں تک اس دین کو عام کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محفلوں میں لوگ دور دور سے آتے تھے، لوگ دور دور سے آتے تھے، کچھ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر دین سیکھتے تھے، شریعت کی تعلیمات سیکھتے تھے، اور جب اپنے گھروں کی طرف جانے کا ارادہ کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تاکید کرتے تھے کہ جاؤ اور جا کر کے اپنے بستی میں، اپنے محلے میں اور اپنے قبیلے کے اندر اس دین کی تعلیمات کو عام کرو اور اس دین کی تعلیمات کو ان تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ تو جہاد بن نفس کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ سیکھتا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے۔ اور جہاد بن نفس کا چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اس راستے کے اندر جو مشکلات آئیں، اس راستے کے اندر جو پریشانیاں آئیں، ان پریشانیوں کے اوپر انسان صبر کرے، اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائے اور اپنے نفس کو صبر کا عادی بنائے، اس لیے کہ صبر کا بہت بڑا مقام ہے ہماری شریعت کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اجر و ثواب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ایسے لوگوں کو صبر کا پھل اور صبر کا صلہ عطا کرے گا، اور جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ اے جنتیو تم نے جو صبر کیا ہے تمہاری زندگی کے اندر، اس صبر کی وجہ سے تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، اور یہ کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے تمہارا، اور کیا ہی بہترین یہ تمہارا انجام ہے، یہ انسان کے صبر کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیو، انسان اللہ کے دین پر عمل کرے خود بھی، اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دلائے، اور اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اللہ کی شریعت پر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ضرور ہے، مگر اس کے پیچھے انسان کے لیے اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے انبیاء اس دین پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اس دین کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں، مگر انبیاء کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو انبیاء کی زندگی کے اندر آزمائشیں بہت زیادہ آتی ہیں، انبیاء کے ایمان کو، انبیاء کے جذبہ عمل کو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانچتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ لوگوں کے اندر سب سے کڑی بلائیں، سب سے بڑی بلائیں جن پر آتی ہیں وہ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام ہوا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے انبیاء کے بعد جو اللہ کے انبیاء سے جتنی زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، جو اللہ کے انبیاء کی طرح جتنا زیادہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، ایسے لوگوں کے ایمان کا محاسبہ، ایسے لوگوں کے ایمان کی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو اپنی پوری زندگی کے اندر قربانی کا جو عظیم درس ہے اور قربانی کا جو اہم پیغام ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے احکام و فرامین کے لیے ہمیشہ تیار رکھنا اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رکھنا، یہ اس قربانی کا اہم درس ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بھی یہی خلاصہ ہے، اور نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی یہی خلاصہ ہے کہ آپ نے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھا، اور اللہ کے دین پر عمل کرنے سے، اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنے سے آپ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اس جذبہ عمل کی وجہ سے اور ان کے اسی جذبہ ایثار و قربانی کی وجہ سے اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عظیم خوشخبریوں سے نوازا۔ اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے اس دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہتری اور بھلائی عطا کی، اور آخرت میں وہ
نیک لوگوں میں سے ہوں گے، آخرت میں وہ جنتیوں میں سے ہوں گے۔ تو انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے، تو اس سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور انسان کی آخرت بھی سنورتی ہے، اور انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور انسان کی آخرت بھی بنتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس قربانی کی عبادت سے یہ اہم پیغام حاصل کرنا چاہیے، یہ اہم درس حاصل کرنا چاہیے کہ جب وہ جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے اور جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ صرف جانور کو ذبح نہ کرے بلکہ اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ذبح کر دے اور اللہ کے دین کے اپنے آپ کو تابع کر دے۔ اسی وقت انسان ایک قربانی کا اہم مقصد اور قربانی کا مقصد تقوی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی قربانیوں کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی سے تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کا درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے ہر چھوٹے بڑے عمل پر ہمیشہ عمل کرنے کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت کی ہر قسم کی مخالفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے والا بنائے اور سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ بدعات و خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا کے اندر باقی رکھے توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بر رحيم ورب حليم۔